آج ہمارے درمیان مہمان تشریف فرما ہیں اور یہ وہاں شکاگو امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے والدین حیدرآباد کے ہیں، وہ وہاں منتقل ہوئے اور حضرت مولانا کی پیدائش بھی وہیں کی ہے۔ پھر 1997 میں 97 میں انہوں نے دارالعلوم زکریا جو ساؤتھ افریقہ کا مشہور ادارہ ہے وہاں رخ کیا اور وہاں درجہ عالمیت مکمل کیا اور وہاں سے سند حاصل کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی محنت کا میدان وہی شکاگو کو بنایا اور بہت قربانیوں کے بعد ایک ادارہ وہاں قائم کیا اور اس ادارے میں وہاں کے بچوں کا پڑھانے کا نظام دینی اعتبار سے بھی اور عصری علوم کے لحاظ سے بھی، اور اسی طرح آج امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اس میں خصوصاً نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، شکوک اور شبہات میں پڑنے کی وجہ سے یا شہوانی غلبے کی وجہ سے یا اپنے گھر میں سکون نہ ملنے کی وجہ سے ان کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان پر حضرت مفتی صاحب کی اچھی پکڑ ہے اور وہ اس کے متعلق لیکچرز یونیورسٹیوں میں بھی دیتے ہیں وہاں کی، اور اس کے اسباب بتلاتے ہیں، حل بتلاتے ہیں۔ چونکہ ہماری بھی ان سے ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی تو زیادہ کچھ مجھے بھی معلومات نہیں ہیں ان کے بارے میں، بس مختصر یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج جو امت مسلمہ کے مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی اچھی پکڑ ہے اور اس کے اسباب و حل بھی اپنے بیانات میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ ادب اور احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ میں حضرت مفتی عظیم الدین صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا لطاعتك ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. آمين رب العالمین۔ ایک بات شروع میں یہ کہنا چاہتا کہ مجھے اردو میں خطاب کی عادت بالکل نہیں ہے، شاید پچھلے 10-15 سال پہلے میں نے اردو میں بیان دیا ہوگا، تو معاف کیجیے، اس میں پرتکلف میرے لیے ہے، لیکن ظاہر بات میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس سفر میں سیکھنے کے لیے آیا تھا اور علماء سے ملنے کی نیت سے آیا ہوں، اور لیکن حضرات نے یہ ماشاءاللہ سے پروگرام اناؤنس کر دیا تو اس کو پھر انہوں نے کہا نہیں، کینسل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں خیر اور برکت عطا فرمائے، اور اس آپ حضرات کی برکت سے اور اس مبارک مجلس کی برکت سے، اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو سنا یہاں تشریف لاتے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ عز و جل دل میں کچھ صحیح بات مجھ سے دل میں ڈال دے اور صحیح بات کروا دے، آمین رب العالمین۔ جیسا حضرت مولانا نے تعارف کرایا کہ عام طور پر میں ملک امریکہ میں جب سفر کرتا ہوں تو عادتاً جو بھی بیان ہو، لیکن آخر میں جو مین مسائل جو میرے ذہن میں مین مسائل ہے نوجوانوں کے، اس پر میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگ کو متوجہ کروں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ارتداد عملی ہے، اور پھر اس کے بعد اب ارتداد اعتقادی ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں جو ہے فحش کا پھیل جانا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک مشہور حدیث میں فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے یہ دل پہ پیش کیا جاتا ہے، دل کے اوپر فتنے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک چٹائی،
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور صحابی ہیں، خصوصاً فتن کے باب میں اور اشراط الساعہ کے باب میں، یعنی قیامت سے پہلے آنے والے فتنے اور قیامت سے پہلے آنے والے علامتوں کے سلسلے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے تو میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا حضور سے، اس نیت سے کہ اللہ مجھے بچائے اس سے اور دوسروں کو بھی بچا سکوں۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ذکر کیا کہ فتنے، زمانہ آئے گا کہ فتنے دل پہ پیش کیے جائیں گے جس طریقے سے ایک چٹائی ہوتی ہے، چٹائی کے جس طریقے سے کیا کہتے ہیں، دھاگے کہتے ہیں یا جو دھاگے ایک کے بعد ایک ہوتا ہے، اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ فتنہ ایک کے بعد ایک آئیں گے، اور جس طریقے سے یہ چٹائی انسانی جو ہے انسانوں نے بنایا ہے، یہ منزل من السماء نہیں ہے، اس طریقے سے یہ فتنے بھی انسان بنائیں گے، اور جس طریقے سے چٹائی پر لیٹنے کے بعد اس چٹائی کا اثر بدن پہ باقی رہتا ہے، اسی طریقے سے فتنے ختم ہونے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے گا۔ جس طریقے سے کووڈ دیکھ لیں آپ، جو کہ کووڈ ختم ہونے کے بعد بھی لوگ 2-3 سال کیا اس کے بعد بھی اس کا جو ہے اثر محسوس کر رہے ہیں، کمزوری کا وغیرہ، حالانکہ وہ چلے گئے وہ بیماری، لیکن اس نے اثر چھوڑ کے جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فتنے اثر چھوڑ کر جائیں گے۔ عجیب فرمایا تو عرض الفتن علی القلوب، کہ فتنے دل کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ایک فتنہ ہے جسم پہ اور ایک ہے فتنہ ہے دل پر۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مار پٹائی ہوتی ہے کسی کی، یا مسلمانوں کی خاص طور پر، اور یا ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، یا اور قسم کے ایذاء اور تکلیف مسلمانوں کو دی جاتی ہے، تو وہ بھی فتنہ ہے، لیکن وہ فتنہ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے، اس میں مشتمل نہیں ہے حدیث میں۔ حدیث شریف کا مضمون ہے دل پر آنے والے فتنے ہیں، نہ کہ جسم پہ۔ تو یہ ایک بڑی عجیب چیز سوچنے کی ہے کہ عموماً ہم فتنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فتنوں کا زمانہ، فتنوں کا دور ہے، اور مشکلات سے مسلمان گزر رہے ہیں پورے دنیا میں، تو وہ جو فتنے ہیں وہ جسم پہ فتنے ہوتے ہیں، تکلیف ان کی دی جا رہی ہے، اور ظاہر بات اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن تب بھی اصل یہ مار پٹائی جو ہو رہی ہے وہ بدن پہ۔ یہاں جو فتنہ بتایا جا رہا ہے اور جو کہ زیادہ خطرناک ہے، وہ فتنہ اور جو تکلیف ہے وہ ہے دل پر، روح پہ۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، کہ جو بھی دل اس فتنے کو پی جائے، ٹھیک ہے، تو اور قبول کر لے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو اس دل پر ایک کالا نقطہ آ جائے گا، ایک دل پہ کالا نقطہ آ جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل اس کو انکار کرے اور نہیں ماننے کے لیے راضی نہ ہو، کہے کہ نہیں مجھے اس کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو ایک سفید دھبا آ جائے گا، سفید ڈاٹ آ جائے گا اس دل پہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ تصیر القلوب علی قلبین، حتیٰ یصیر الناس علی قلبین، کہ تمام لوگ پوری دنیا پھر 2 طبقات میں ہو جائیں گے، 2 طبقے، یعنی 2 دل والے۔ ایک فرمایا کہ قلب ابیض مثل الصفا، ایک دل جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا سلور کی طرح، بالکل صاف ستھرا، اور پھر دوسرا قلب فرمایا اسود مرباد مجخیا کلکوزی مجخیہ، کہ ایک دوسرا دل ہوگا وہ بالکل سیاہ اور گندمی رنگ کا، اور یہ ایسا ہوگا جیسا ایک کوئی پیالہ ہو جو کہ الٹ دیا گیا ہو، تو جس طریقے سے وہ پیالہ ہو اور اگر وہ الٹا ہو اور کسی ٹوٹی کے نیچے بھی رکھیں تو پوری رات بھی پانی چلائیں تو اس کے اندر ایک قطرہ نہیں آئے گا۔ تو یہ دل اتنے فتنوں کو اندر جذب کر لی ہے، جس طریقے سے کوئی سپنج ہوتا ہے یا کوئی کپڑا ہوتا ہے صفائی والا، تو وہ گندگی صاف کرتے کرتے وہ اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، بالکل کالا سیاہ اور انتہائی بدبودار، کہ وہ اس کو دھو بھی نہیں سکتے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ فتنوں کو اندر جذب کرتے 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 وہ بالکل سیاہ اور انتہائی ظلمت والا، اور اب کچھ کام کا نہیں ہے۔ اب اس کے اندر قرآن کی کوئی آیت، حدیث کا کوئی مضمون، علماء کی باتیں، مساجد کا ماحول، یہ چیزیں اثر انداز نہیں کرتی ہیں، چونکہ وہ گویا کہ بالکل الٹا دیا ہے۔ اب اس کے اوپر آپ جو بھی تجلی توجہ ڈالیں وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عذاب ہے اس دل پر کہ وہ اب اثر کسی چیز کا نہیں لیتا ہے۔ اور دوسرا جو دل ہے وہ فرمائے کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، چونکہ وہ بار بار
نفی اور نہیں اور روکنے کے عادی بن گیا ہے کہ وہ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں لوں گا، میں نہیں قبول کروں گا، نہیں قبول کروں گا. جس طریقے سے کوئی کشتی لڑتا ہو تو لڑتے لڑتے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہ دل کی لڑائی ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا وار آف دا ہارٹس اینڈ مائنڈس. کہ یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ ایک تو ہے جسمانی لڑائی، وہ چھوٹی لڑائی ہے. اس سے بڑھ کر جو لڑائی ہے وہ دل و دماغ پہ جو لڑائی ہو رہی ہے، اور جو معرکہ ہے وہ کہ اس پہ جو حملے ہو رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان کو اپنے خوبصورت بہترین گھر اور بہترین گاڑی اور بہترین تجارت اور بہترین چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کو اندر سے 100% کھوکھلا کر دیں کہ وہ پھر وہ نہ صرف کام نہیں آئے گا بلکہ اپنوں کو سب سے زیادہ وہ نقصان بھی دے گا. تو یہ محنت پرانی محنت ہے کہ دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کر، اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری پیدا کر کر، ظلمت طاری کر کر اور دوسری تہذیبوں سے متاثر کر کے یہ انسان جو ہے مسلمان نام ہے، مسلمان لباس بھی ہوگا لیکن اندر ایمان کا قطرہ بھی نہیں ہے، اندر بالکل کھوکھلا ہے. تو فرمایا یہ شخص لڑتے لڑتے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، کہ کوئی فتنہ اب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ آسمان اور زمین موجود ہو. یعنی مرتے دم تک الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ گارنٹیڈ ہے. یہ اب وہ اس نے اتنے مشکل مراحل سے گزرا ہے کہ اب اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ اب یہ محفوظ رہے گا. تو یہ اس کو یہ بشارت کیسی ملی؟ اس لیے کہ جو بھی نیا فتنہ آتا تھا وہ اس کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ اس کو رد کرتا تھا. اور یہ فتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چٹائی کی طرح مسلسل آتے رہیں گے. تو اس زمانے میں بہت زیادہ فتنے آ رہے ہیں اور ایک ختم بھی نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا، جیسا آپ چٹائی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے دھاگا وہ دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر فتنہ دوسرے فتنہ کو جنم دیتا ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوا، اس کے ایک بچہ ختم ہوا ہے، وہ اس نے لے کے دوسرے انڈے دے کر جا رہے ہیں، پھر وہ دوسری شکل میں آتے ہیں، پھر اس کو آپ ختم کریں یا وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہوا. جیسا کووڈ میں بھی کتنے اس کے ویرینٹ، انہوں نے کہا ویکسین لیں، پھر پہلی شاٹ، پھر دوسری شاٹ، پھر تیسری، اب جگہ. تو اب کہتے جا رہے ہیں کہ بار بار یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، اب دوبارہ شروع ہوگا. اور شروع ہوئے ہیں اتنے سارے ویرینٹ، انڈیا کا، ساؤتھ افریقہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ہر جگہ کا ویرینٹ الگ الگ اس میں تبدیل ہوتے جا رہی ہے وائرس میں. تو اسی طریقے سے فتنے بھی سمجھ لیجئے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور کوئی گارنٹیڈ ویکسین نہیں ہے. آپ ویکسین لیں تو اس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ہو سکتا اگر اللہ کو منظور ہو چند دن تک انسان محفوظ رہیں، لیکن کتنے ویکسین والوں کو بھی بیمار ہو گئے وہ اللہ نے بچایا. لیکن یہ فتنہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ ایمان پر جو فتنے اور وار آ رہے ہیں وہ مسلسل چینج ہو رہے ہیں. یہ جیسے وائرس ہوتا ہے، ایسا علماء طب فرماتے ہیں کہ یہ خود اس کا ایک دماغ ہوتا ہے کہ جب ویکسین، سبحان اللہ، جب ویکسین بنائی جاتی ہے یہ دوا، تو وائرس بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے سامنے یہ انہوں نے روڈ بند کر دیا ہے تاکہ میں نقصان ہو. تو وہ اللہ نے ایسی عقل دی اس کے اندر کہ وہ خود اس اپنے اندر تبدیلی لے کر آ جاتا ہے وائرس، کہ وہ آنے والی جو دوا تھی وہ اس کو اب ریکگنائز نہیں کرتی. جیسے آپ سمجھ لیجئے یہاں سیکیورٹی پولیس والے کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں آ سکتا ہے سوائے بلو وردی والے، تو وہ آیا ہے براؤن وردی پہن کر، تو لیکن وہ جب دیکھ رہا ہے اچھا ایسا ہے تو جا کے پیچھے کپڑے بدل کے بلو میں آ جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں یہ بلو والے جب جا کے نقصان پہنچانے لگے، کہتے ہیں بھائی بلو والے بھی بند، صرف گرین والے آئے. تو آئندہ والا جو ہے چور وہ کہتا ہے اچھا میں جا کے کپڑے بلو پہن کر آیا تھا اب گرین پہن کے آتا ہوں. تو یہ وائرس بھی حقیقی طور پر یہ پیتھولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدلتے رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی آپ سامنے ویکسین رکھیں چند دن ہی وہ مؤثر انداز رہتی ہے، پھر وہ نئی شکل صورت اختیار کرتا ہے. تو اللہ عز و جل نے جب ایسا نظام اس مائکرو لیول پہ بنایا ہے تو آپ عالمی لیول پہ، میکرو لیول پہ جو فتنے آ رہے ہیں اس کا کوئی ایک سمپل ایک سلوشن نہیں ہے. قرآن اور سنت سلوشن ہے ہر چیز کی، اور صحابہ کا فہم جو تھا اور علماء سلف کا جو فہم تھا وہ سلوشن ہے. لیکن اس سے مسلسل نئی دوائیں نکالنا ضروری ہے، وہی انگریڈینٹس کے ساتھ مسلسل نئی دوائیں. آپ پرانی دوا استعمال کر دیں گے، وائرس تو 100 سال آگے جا چکا ہے اور آپ پرانی دوا استعمال کریں گے مؤثر انداز نہیں رہے گا. لہٰذا ہم سب کے لیے صرف علماء کے کام نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہمیں ہوشیار ہونا ضروری ہے. عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا کام ہے. تو آپ لوگ کے پاس تو ماشاء اللہ علماء ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. لیکن
اپنا گھر کا بچانا، یہ آپ کے گھر کا بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے گھر کے مولانا، مسجد کے مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یعنی مروا ائمتکم وعلماءکم ان یحذروکم وان ینجیکم من عذاب النار، یہ تو نہیں کہا کہ اپنے ائمہ حضرات کو حکم دو کہ آپ کے گھر، آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ ایک شیطانی چال ہے کہ ہم کام کچھ نہ کریں اور لوگ پر اس کو بلیم کریں، اسکیپ گوٹ بنائیں کہ بھائی یہ وہ نہیں کر رہے کام، اس لیے ہمارا یہ مسئلہ اٹک گیا ہے۔ تو اپنے گھروں کے بچانے کی ذمہ داری کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، سلیبس میں اگر حکومت کا اسکول ہے تو اس میں شاید آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہوں شاید یہاں، لیکن آپ کے گھر کے اندر کون سی چیزیں داخل ہو رہی، اگر ایز اے فادر، والد کی حیثیت سے، ہسبینڈ کی حیثیت سے اگر ہم کنٹرول نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ایسا کیوں زمانہ آ گیا ہے کہ شوہر اور والد کی حیثیت سے ہمارے گھر کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں کہ بارڈر سیف نہیں ہے، ہر قسم کی گندی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا سے مراد یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں۔ تو ہر ایک شخص یہ زمانہ ہے کہ اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں جس کے ذریعے سے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے لیے خود ہمیں پڑھا لکھا بننا ضروری ہے۔ آج اپنی تجارت کے لیے انسان کتنا پڑھ لیتا ہے۔ آپ امریکہ آئیں تو دیکھیں کہ چاہے جس ملک کا شخص ہو وہ انگریزی بول رہا ہے۔ آپ جرمنی، میں سمجھتا تھا امریکہ میں شاید چونکہ میں وہاں میری پیدائش وہیں کی ہے تو انگریزی ہماری گوئے کہ عام مادری زبان کی طرح ہے، تو مجھے عجیب نہیں لگتا تھا کہ لوگ انگریزی، لیکن جب میرے یورپ اور ساؤتھ امریکہ سفر ہوا اور وہاں میں چلی میں، پرو میں، جرمنی میں اور جو ہے دوسرے ممالک میں نے دیکھا کہ اسپینش ہے اور پرچگیز ہے اور جرمن ہے، یہ اتنی زبان میں ایک لفظ بھی نہیں جانتا ہوں ان کا، اور ہمارے پاکستانی بھائی، انڈین بھائی اتنا فلوئنٹ بات کر رہے ہیں آرام سے، اور میں ایک لفظ بھی نہیں جانتا اور وہ بڑے آرام سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بورن اینڈ ریزڈ پاکستان انڈیا میں، وہ 10-15 سال کے لیے وہاں جاب کے لیے گئے ہیں، تو اب وہ لوکل زبان پر مہارت ان کو حاصل ہو گئی۔ تو میں مقصد یہ تھا کہ جب مال کی بنانا ہو، پیسے بنانا ہو تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، فورن لینگویج ہو، کچھ بھی ہو، سیکھ لے گا، اپنی مادری زبان بھول جائے گا فورن لینگویج سیکھتے سیکھتے، اور اپنے بچوں کو سکھاتے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے پیسے بنے۔ تو یہاں پیسوں کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اگلی نسل اور اپنی نسل اور خود اپنے ذات کی ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس میں اگر ہم کہیں آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا ہوں، تو یہ نہیں چلے گا۔ آپ کے ائمہ حضرات ہو نہ ہو، وہ لوگ اس مسئلے کے مسائل کے بارے میں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر شخص جو اپنے بچوں کو یونیورسٹی کالج بھیجا رہا ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ موجودہ حالات کو سمجھے اور جو دل پر جو مسلسل فتنے پیش کیے جا رہے ہیں نئے ان کے بارے میں مطالعہ کرے اور ان کو سمجھے، اور پھر اس کے حساب سے جو حل علماء اور مختلف مشائخ پیش کر رہے ہیں وہ حل کو ہم گھر میں لے کر آئیں اور اس کو استعمال کریں، دوائی۔ تو ان میں سب سے بڑا ابھی مسئلہ جو ہے اور بڑھتے ہی جا رہا ہے یہ ہے کہ دہریت اور ایتھیزم، جو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، کہ اسلام جو ہے سب سے تیز پھیلنے والا یہ مذہب ہے۔ تو یہ تقریباً 5-6 سال پہلے اس کے بارے میں ریسرچ ہوا تھا امریکہ میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ادیان میں حقیقی طور پر اگر مذہبی منزل من السماء، آسمان سے اتری ہوئی کتاب والی دین کہہ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر آپ ریلیجن کو آپ ایک معنی لے لیں ایک زندگی کو گزارنے کا طریقہ جو کہ ایک مور عام مفہوم میں، تو اس عام مفہوم میں اسلام سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دہریت ہے پورے عالم میں۔ اور بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے اسٹڈی کی، انہوں نے کہا کہ جہاں پیسہ اور جہاں جدید تعلیم اور پیسہ جتنا بڑھتا رہے گا، جن ممالک کو انہوں نے اسٹڈی کیا، دہریت اسی رفتار سے بڑھتی ہے۔ تو پورے دنیا میں پیسہ بھی بڑھ گیا ہے اور جدید تعلیم بھی بڑھ گئی ہے، تو ظاہر بات دہریت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ صرف دنیا کے ایک حصہ ہے جہاں پیسہ نہیں بڑھا ہے اور جدید تعلیم نہیں بڑھی ہے، وہ ہے سب سہارن افریقہ۔ یہ افریقہ کے اندر جو سہارا ڈیزرٹ ہے اس کے علاقے کا چیڈ، مالی اور یہ سینٹرل ریپبلک، کانگو، یہ سارے جو ممالک افریقہ کے وہاں جو ہے
اس لیول کی ترقی، مالی ترقی نہیں ہوئی اور نہ ایجوکیشنل ترقی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں واحد جگہ ہے دنیا میں جہاں ایتھیزم اس رفتار پہ نہیں پھیل رہا ہے جہاں پوری بقیہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیل رہا ہے. تو اب یہاں اس ملک کے اندر اب تجارتی طبقہ ہے نا یہاں سے زیادہ تر. اب یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ تجارتی طبقہ اب ہمارے یہاں بھی اور ساؤتھ افریقہ میں، میں ساؤتھ افریقہ میں پڑھا ہوں، تو بچے والدین کی تجارت نہیں چلانے کی کوشش، وہ کہتے نہیں بھائی یہ تو ہم تو پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا ہے، یا پھر تجارت کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں ڈگریز. تو جب اسکولنگ کرتے ہیں اور ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ جراثیم اندر چھپے ہوئے ہیں. تو اس زمانے میں آپ کو ماسٹرز، بیچلرز اور کالج، یونیورسٹی پاس ہونا ضروری نہیں ہے ان جراثیم سے متاثر ہونے کے لیے. آپ کے ہاتھ میں یا میرے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو تو آٹومیٹکلی آپ سمجھ لیجیے آپ متاثر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی شخص نیوز پڑھے گا، کوئی بھی چیز جس کے ہاتھ میں کچھ بھی آپ استعمال کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اثرات ہمارے دل پر نہ آئیں. سیدھی میرے ہاتھ میں یہ، میں اس ساتھ یہ کہہ رہا ہوں بات یقین سے کہ اس میں سے جو جراثیم نکلتے ہیں وہ جو ہے دل پہ لگنے والے ہیں. ہاں آپ اگر اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں اور پھر اس کی صفائی کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں سے نکلنے والے، اس میں سے جراثیم سے نکلنے والے ہی ہیں. کس قسم کے جراثیم؟ ایک وہ ہے کہ جس کے جیسے عمل کمزور ہو، یعنی کانوں کا زنا، آنکھوں کا زنا اور ذہن کا زنا وغیرہ، وہ سارا کچھ بہت بڑا باب ہے وہ. اور ایک دوسرا باب ہے یعنی دل کے اندر کھوٹ اور دل کے اندر ظلمت پیدا ہونے کی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ایک پورے دنیا ایک چھوٹے سے گاؤں ہے، یہاں کی بات ادھر، وہاں کی بات ادھر، ایک سیکنڈ میں ہمارا ایک بیان ادھر سے ادھر، آپ کی ایک بات ادھر سے ادھر ایک سیکنڈ میں ہو جاتی ہے. تو انٹرنیٹ نے کیا کیا؟ انٹرنیٹ نے کیا کیا کہ پورے اچھے خیالات اب وہاں ہندوستان، امریکہ میں بیٹھ کر یہاں کے علماء کے بیانات اور یہاں کی تصنیفات میں پڑھ سکتا ہوں، اور یہاں بیٹھ کر آپ امریکہ کے انتہائی مغربی قسم کی، بڑی گھٹیا قسم کی ایک سوچ بھی آپ پڑھ سکتے ہو. تو یہ انفارچونیٹلی اسمہما اکبر من نفعہما، کہ جو ہے اس کا گناہ اور اس کا نقصان زیادہ ہے بنسبت فائدہ کے، کہ فائدہ، اس سے فائدہ اٹھانے والے طبقہ کم ہے، خالص فائدہ کہ اس سے انہوں نے کوئی برائی نہیں لی، وہ بہت ہی کم طبقہ ہے. اکثر لوگ یا تو دونوں لیتے ہیں یا پھر برائی زیادہ لیتے ہیں. تو یونیورسٹی میں، اور آپ کو یونیورسٹی یا میڈیکل اسکول، کالج، لا اسکول جانے کی ضرورت نہیں متاثر ہونے کے لیے. یہ ہمارا جو طبقہ ہے، نوجوان طبقہ جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، آج کا 3 سال کا بچہ وہ 30 سال یا 40 سال آدمی سے زیادہ تیز فون استعمال کرتا ہے نا. آج ہی میں کسی یہاں مولانا کے یہاں گیا تھا، ان کا 3 سال کا بچہ اتنا تیزی سے میرا فون لے کر یوٹیوب کھولا، 3 سال کا، کہ وہ والد اور دادا کو تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے. وہ اتنا جلدی سے اس نے کیا، 3 سال کا بچہ فون لیتے. تو یہ نئی نسل، ان کے اندر یہ چپ لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. تو وہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جو والد بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہیں تجارت والے، اور یہ فونوں میں یہ نہیں لگتے ہیں، تو ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے کہ یہ فتنہ اور یہ آگ ہر گھر میں لگنے والی ہے جہاں یہ فون ہے. ہر گھر میں لگ چکی ہے جہاں یہاں فون ہے، اور جہاں جن کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فونوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس میں ملوث ضرور ہو چکے ہیں. اب کس درجے کے تلویث ہے وہ الگ الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ بگڑا ہوا ہے کہ ماں باپ کو احساس ہی نہیں کہ ہم نیا فون خرید کے بچوں کو دے رہے ہیں ڈیٹا کے ساتھ، اور کہتا ہے بیٹا یہ آپ کا گریجویشن ہدیہ ہے، یہ فون لو. تو میں تو ہمارے ملک میں تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ آپ بلٹ والا بندوق دے دیں اس کو. کم سے کم اگر کوئی چور آئے گا تو اس کو مارے گا، ہاں بے شک اپنی جان بھی لے سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اپنی جان لے گا، ایمان تو نہیں جائے گا نا. فون جب آپ پکڑا رہے ہیں بچوں کو تو اس کے اندر بے شک میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایمان جانے کے بہت بڑا خطرہ ہے. مثال آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں یعنی یہ بڑا لمبا مضمون ہے جو میں چھیڑ دیا ہوں، یا آپ نے چھیڑا یا جو بھی کس نے چھیڑا پتہ نہیں، تو لیکن یہ لمبا مضمون ہے اس لیے کہ میرے سامنے الحمدللہ یا انا للہ کہیں کئی کارگزاریاں ہیں جو میں خود، چونکہ میں صبح شام اس مسئلے میں کام کرتا ہوں، تو میرے سامنے نوجوانوں کے ساتھ ان کے مسائل ہمیشہ آتے ہیں. تو اس لیے جس کو کہتے ہیں نا میڈیسن میں کیس اسٹڈی، جب آپ ایک مثال لیتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ان بالمثال یتضح المقال، ان مثالوں سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے. 15 سال کا لڑکا، آپ کی کیا عمر ہے؟ 20، کوئی 15 سال کا ہے ادھر.
15 سال کا لڑکا. ایسے ہی ہمارے یہاں سمر کا پروگرام ہوتا ہے, سمر گرمی کی چھٹیوں میں, ابھی بھی الحمدللہ شکاگو میں چل رہا ہے پروگرام. تو یونیورسٹی کے, کالج کے اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے, لڑکے بھی لڑکیاں بھی. اور اس میں عربی کا ٹریک ہوتا ہے, قرآنی عربی اور دینیات. تو دینیات میں وہ عقیدہ بھی پڑھایا جاتا ہے, تزکیہ بھی پڑھایا جاتا ہے. تو یہ لڑکا سامنے بیٹھ کر نوٹس لکھ رہا تھا بہت شوق سے, اور کچھ بھی چیز سمجھ میں آتی تو ہاتھ اٹھا کر کہتے مولانا واٹ ڈیڈ یو سے, تو پھر دوبارہ میں یا دوسرے استاد املا کرواتے. 3 دن ہی گزرے تھے, ایک استاد نے مجھے آ کر کہا کہ یہ فلاں لڑکا جو ہے وہ مدرسہ چھوڑ کر اب وہ کہا کہ کل سے نہیں آئے گا. 45 منٹ, یعنی وہ 100 کلومیٹر سے آ رہا تھا, 100 کلومیٹر گاڑی چلا کر اس کی بہن کے ساتھ. تو وہ میں نے عصر کے سے پہلے اس کو ایسی مسجد کے باہر سلام کیا الحمدللہ. تو اس نے کہا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل, یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ خود آپ بات کریں. تو دفتر میں لے گیا, بیٹھ کر اس نے بات کی. اس نے کہا مولانا میں جا رہا ہوں کل, یہ میرا آخری دن ہے. تو میں نے کہا کیوں آخری دن ہے؟ یہ تو آپ تو اس سامنے بیٹھے تھے, مجھے پڑھنا نہیں ہے. کیوں پڑھنا نہیں ہے؟ آپ بے شک جائیں لیکن مجھے بس بتا کر جائیں کیوں جا رہے ہو. نہیں مجھے شوق ختم ہو گیا. میں نے کہا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں, کیونکہ آپ تو سب سے زیادہ شوق رکھنے والے, نوٹس لکھنے والے ہیں, اچانک آپ کا شوق کیسے ختم ہو گیا؟ یہ بس ایسے ہی ختم ہو گیا. تو میں اس کو بار بار پوچھتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ واقعی اصل راز جاننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بالکل. تو اس نے کہا کہ میں ایگنوسٹک بن گیا ہوں. ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ میں فرق یہ ہے, ایتھیسٹ یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے, ایگنوسٹک کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے خدا ہے یا نہیں, لا ادری. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں اتنا متکبر نہیں رہوں گا کہ میں اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہوں, چونکہ ایتھیسٹ کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں, ایگنوسٹک کہتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں, ہوگا تو ہوگا. تو جب یہ 15 سال والے لڑکے نے مجھے یہ بات کہی تو میں نے اس کو تھپڑ نہیں مارا اور نہ ڈانٹا. میں نے کہا اچھا آپ اگنوسٹک بن گئے, ٹھیک ہے. تو یہ کب ہوا, یہ کب آپ نے چینج کیا مذہب؟ تو اس نے کہا کل رات. میں نے کہا اچھا تو کل رات کیا ہوا؟ کہتے کل رات یہ چیز, اب ہر ایک اپنے, ہر والد جو سن رہا ہے یہ سن لے کہ یہ کیا آپ کے گھر میں نہیں ہو سکتا ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. تو وہ کہتے کل رات میں کمرے میں بیٹھا تھا اور میں اپنے فون پہ تھا. فون پہ یوٹیوب پہ اس نے کسی دہریہ کا ڈیبیٹ دیکھا یا بیان. وہ کہتا ہے 1.5 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا بیان تھا کسی مشہور ایتھیسٹ کا. وہ سن کے کہتے اس کی باتیں مجھے دل پہ لگی اور بڑی اچھی چیزیں تھی, سمجھ میں آئی. تو میں نے کہا اب اسلام میرے لیے نہیں ہے. تو میں نے کچھ ساتھیوں کو ایسی ڈیسک کے نیچے جلدی سے ٹیکسٹ مارا کہ بھائی ذکر میں لگ جاؤ, میں اس سے ابھی بات کرنے والا ہوں. تو پھر میں نے قلم لے کر, کاغذ لے کر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا اختیار ہے, لیکن مجھے اتنا بتائیں کہ آپ نے وہ کیا کیا سوالات, کون سی چیزیں آپ کو دل پہ لگی, میں ذرا نوٹ کرنا چاہتا ہوں, اور اگر میرے پاس کوئی چیز اس کا ہے جواب تو میں آپ کو دوں گا. تو اس نے پھر چیزیں بیان کرنا شروع کی. اللہ کے فضل سے, ساتھیوں کے ذکر سے میں نے جواب دینا شروع کیا اس کو. تو وہ سمجھ لیجیے 10-15 منٹ میں نمٹ گیا مسئلہ. وہ وہیں اس نے دوبارہ کلمہ کہہ دیا, اتنی بات تھی. اب آپ دیکھیں وہ ایسے ادارے میں ہیں جس میں تقریباً 15 علماء ہیں اور متخصص فی علم الکلام, یعنی فلاسفی اور علم الکلام کے متخصص الحمدللہ ہمارے یہاں ہیں. وہ امریکہ کے کسی اور حصے میں وہ چیزیں فراہم نہیں ہیں جو اس کے جس مدرسہ میں ہے, اور وہ وہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں وائرس لے کر آیا ہے. اور سبحان اللہ شیطان کی چال دیکھیں کہ سامنے اس اساتذہ ہے ایک سے ایک بڑھ کر, جو اس مسائل کو, میں علم الکلام کو متخصص نہیں ہوں لیکن الحمدللہ وہ 15 منٹ میں کر دیا, لیکن وہ ہمارے دوسرے ساتھی باز بہت ہی آگے اس میں ماشاءاللہ. تو یعنی شیطان کیسا اس کے ساتھ چال چل کہ بھائی پوچھ لیتے, آپ کو جانے کم سے کم ہاتھ اٹھا کر, جو یہ ہاتھ آپ کا روزانہ اٹھتا تھا آج بھی اٹھا کر کہیں استاد مجھے اسلام پر اعتماد نہیں ہے, آپ پوچھیں. ہم نے اب کلاس کا ماحول ایسے ہی بنایا ہے کہ جس کو جو سوال کرنا ہے کریں, اور ہم ایک ڈبہ رکھے ہیں ادھر, تو جس کو سوال کرنے میں جھجک ہو وہ سوال لکھ کر اس میں رکھ دیں, ہم اس کو بغیر انونیمسلی دیکھ کر جواب دیں گے جو کچھ ہے, تاکہ کسی پر پریشر نہ پڑے کہ بھائی آپ یہ کیوں سوال کر رہے ہو. تو دیکھیں لیکن شیطان ملعون کہ اس کو اجازت ہی نہیں دی, اس کو دل میں پتہ نہیں کیا ڈال کے اس نے پوچھا ہی نہیں, حالانکہ اتنا آسان مسئلہ تھا. 10-15 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو ماشاءاللہ پھر اس کے بعد میں نے کہا بیٹا یہ ہو گیا, اچھا اب اصل مسئلے پہ آؤ. میں نے اس کو کہا, کہتے نہیں اصل مسئلہ ہو گیا, کہتے نہیں اصل مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا اصل مسئلہ بتاؤ کیا ہے.
جیسے مولانا نے اس کا اشارہ کیا. وہ کہنے لگا نہیں ہے. میں نے کہا نہیں بتاؤ اصل مسئلہ ہے یہ ایسا ہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. تو اس نے کہا, رونے لگا. میں نے کہا الحمدللہ اب ہم صحیح جگہ پر آئے ہیں. تو رونے لگا. میں نے اس کو تھوڑا سا ہمت دلائی. پھر اس کے بعد میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں یعنی والد صاحب مسجد کو بہت چندہ بھی دیتے ہیں, والد مسجد میں بڑے فعال ہے اور کمیونٹی والے ان کو جانتے بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن کہتے ہیں کیا فائدہ ہے, گھر میں ہمارے والد اور والدہ گالی گلوچ بکتے رہتے ہیں اور ان کی زبان بڑی گندی ہے, اور میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں, اور میرے بھائی پہ بھی ڈانٹتے رہتے ہیں, میری بہن پہ بھی, اور پھر ٹیکس بھرنے میں بھی بچے دیکھتے ہیں ٹیکس میں بھی چوری کرتے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی چوری کرتے ہیں, اور جو ہے مالی چیزوں میں یعنی صفائی نہیں ہے. تو ایسا دین مجھے کیا فائدہ ہے. ہم تو اللہ کے لیے مسلمان ہوتے ہیں, یہ فائدہ کیا ہے کہ کمیونٹی کے لیے آپ مسلمان ہیں اور وہاں جا کر چندہ دے رہے ہیں اور مشہور ہے, پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور گھر کی حالت یہ ہے. تو اس سے تو بہتر انسان جو ہے سچ رہے, باہر بھی اور اندر بھی, مسجد میں بھی گھر میں بھی. یہ دو ذو الوجہین کیوں, دو چہرے والے, کہ باطنی زندگی الگ ظاہری زندگی الگ, مسجد میں الگ گھر میں الگ. سبحان اللہ. تو بیسکلی ماں باپ کی سختی اور ماں باپ کے اخلاقی پرابلمز اور بھائی کے پرابلم کی وجہ سے یہ اصل مسئلہ تھا کہ وہ دین سے متنفر ہو گیا تھا, اور یہ شیطان نے اس کو یہ راستہ دکھا دیا. ٹھیک ہے کہ یہ ویڈیو واچ کرو اور ویڈیو دیکھ کر اب آپ کہو کہ میں چونکہ یہ نفسانی اعتبار سے تھوڑا سا کمزوری ہے نا, کہنا کہ میرے باپ کے اخلاق کی وجہ سے میں دین چھوڑوں, یہ ذرا کمزوری ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں آپ بڑے مضبوط ہو کر اسلام چھوڑو. تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں میں نے ویڈیو دیکھا بڑے عقل مند آدمی کی, اب میں روشن خیال ہو گیا ہوں, اب مجھے سمجھ میں آنے لگا ایسی چیزیں جو میرے ماں باپ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے, تو یہ تو بڑا فخریہ طور پر اب اسلام سے یہ خارج ہو رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہوا. تو یہ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں جو کہ ہزاروں لاکھوں گھروں میں ابھی ہو رہا ہے, ہو چکا ہے. اور ماں باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے, بالکل نہیں. تو ماں باپ کو تو کئی سال میں ایسے مرتدوں سے ملا ہوں جو 5-6 سال مرتد ہیں, اس کے باوجود تراویح بھی پڑھاتے ہیں, نماز بھی پڑھاتے ہیں گھر میں. ان کو اس قرآن پہ سبحان اللہ. ایک دفعہ تفسیر کے بعد, تراویح کی تفسیر کے بعد میں بیٹھا تھا, ایک لڑکا آیا 20 سال کا, اس نے کہا مولانا یہ آج میرا یہ رمضان پہلا رمضان ہے مسلمان کی حیثیت سے میں گزار رہا ہوں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو, وہ حافظ قرآن ہے. کہتا حفظ کرتے وقت بھی مجھے قرآن پہ یقین نہیں تھا, حفظ کرنے کے بعد بھی مجھے قرآن پہ یقین نہیں رہا. اب یہی سال اچھا وہ بچہ آتا تھا جینز پہن کر, پھٹے ہوئے جینز اور ٹوپی نہیں اور بیس بال کیپ وغیرہ. تو مجھے آ کر وہ کہہ رہا ہے میں آپ سے پتہ ہے کیوں کھول کر بات کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں فلاں مسجد میں آپ مجھ سے ملے تھے, وہ تبلیغی مسجد وغیرہ. کہتے ہیں جو بھی دیکھتا ہے تو مجھے سب میرے کپڑوں کو دیکھتے ہیں, اور مجھے یاد ہے اس پورے مجمع میں آپ واحد ایک شخص تھے جو میرے کپڑوں کو نہیں دیکھے, میرے آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے سلام کیا. کہتے وہ چیز مجھے اتنی پسند آئی, مجھے یاد بھی نہیں ہے 4-5 سال پہلے. تو کہتے اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ آپ جو ہے جیسے کہتے ہیں انگلش میں you're not gonna judge me, کہ میں آپ سے کھل کر آ کے بات کر سکتا ہوں, آپ مجھ پر کوئی فیصلہ نہیں لگاؤ گے, تہمت نہیں لگائیں گے کہ میرے حالات آپ جانتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں چاہا کہ آپ سے آ کر کھل کر بات کروں. اب والدین ان کے بہت نیک لوگ ہیں, بہت ہی نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ, دعوت تبلیغ کے کام میں ہیں آگے وغیرہ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا کا کیا حال ہے, سمجھ گیا. تو یہ بہت عام چیز ہو گئی کہ ماں باپ نقاب میں, حجاب میں, تعلیم, لیڈیز تعلیم, مردوں کی تعلیم, مستورات جماعت, یہ جماعت اور وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ تصوف کی مجلس میں جو بھی ہے. لیکن بچوں پر کیا بچے کن حالات سے گزر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. اچھا ابھی 2 سال پہلے 1 سال پرانی بات یہ تھی کہ کئی لوگوں کے واسطے سے مجھے ایک فون آیا کہ ایک لڑکی ہے, حافظہ ہے, وہ ابھی دور کر رہی ہے اپنے کلاس والی لڑکیوں کو یہ واٹس ایپ یا اس جیسی کوئی ٹیکسٹ پر. وہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں اور میں بس 18 سال کی عمر کا انتظار کر رہی ہوں کہ میں گھر سے بھاگوں گی, اور اسلام جو عورتوں کے خلاف بہت, اس کے اسلام کے اندر اسلام عورتوں کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے. یہ ہے اس کی عمر ہے 13 سال کی. اس کی والدہ ماسٹرز ڈگری ہے, پڑھی لکھی ہے اور عالمہ ہے, منقبہ ہے, نقاب والی. والد صاحب بھی بڑے انجینئر بھی ہے, دعوت تبلیغ کے کام میں لگے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو ایک مدرسے میں پڑھانے والی خاتون ہے, اس کی بیٹی کا یہ حال ہے, تو پھر ایسے یہ نہیں کئی دفعہ مجھے ایسا کرنا پڑا کہ مجھے فون نمبر لیا میں, اور اس عالمہ کو میں نے فون کیا خاتون کو. تو میں نے کہا کہ
آپ کو آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہتے اچھی ہے، حفظ کر لی ہے، ابھی دور کر رہی ہے، آپ کے ہاں ہم عالمہ کورس کے لیے بھیجیں گے اگلے سال، یعنی اور آگے پیچھے اور بتائیں. نہیں بقیہ تو سب ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا بھائی میں آپ کو ابھی خبر دوں گا جو کہ اب سب ٹھیک نہیں ہے، پتہ چلے گا آپ کو. تو وہ سارے اس کے جو واٹس ایپ جو میرے پاس محفوظ تھے وہ انہوں نے بھیج دیا. وہ ایک لڑکی کے ماں نے سارے ریکارڈ کیا کہ ہماری بیٹی کو کیا یہ بچی کہہ رہی ہے. تو وہ پریشان ہو کر سارے میسیجز اسکرین شاٹس کر کے میرے یہاں بھیجی. کیونکہ ظاہر بات ماں باپ سب سے پہلی چیز کیا کریں گے؟ انکار کریں گے. یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کے بارے میں بیٹی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے نا، انکار مت کرو، پورے دلائل دیکھو آپ. چونکہ یہ بلائنڈ جو بیکار کا جو ہے اندھا تعصب کہ میرا بچہ نہیں کر سکتا، یہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اگر آپ کو کوئی مسجد کا ساتھی یا کوئی اور شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کی بیٹی بیٹا کسی چیز میں ملوث ہے، آپ ان کا شکر ادا کریں کہ اب انہوں نے آپ کے نشاندہی کر دی، کچھ چیز بتا دی. چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. اکثر ہمارے گھر میں تو نہیں ہوتے، سب باہر اسکول میں ہوتے ہیں، سڑک پہ کھیل رہے ہیں یا جو بھی ہے. تو میں نے جب ان کے سامنے یہ بات کہی تو بیچاری اس کا تو آلموسٹ ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ تو بلیو ہی نہیں کر سک رہی تھی. تو یہ کیسا ہوا؟ میں نے کہا ایک چیز یاد رکھو کہ میں نے کہا آپ کی بیٹی سے کیسا تعلق ہے؟ کہتے بہت اچھا تعلق ہے، صبح شام ہم بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہ بس یہ چیز سے معلوم ہوا کہ آپ کا بیٹی سے تعلق نہیں ہے. آپ کے سامنے جو عورت ہے وہ لڑکی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ڈول پرسنالٹی ڈس آرڈر. ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے ڈول پرسنالٹی، کہ انسان کی حقیقتاً یعنی ذہنی طور پر دو شخصیتیں اختیار کرتا ہے. ایک شخصیت کا ایک نام ہوتا ہے، دوسری شخصیت کا دیکھ نام. ایک شخصیت میں وہ غریب ہوتا ہے، ایک شخصیت میں مالدار ہوتا ہے، اس ذہنی طور پر. تو یہ گویا کہ اس لیول کا آ چکا ہے بچوں میں کہ گھر میں ایک شخصیت اپناتے ہیں، باہر ایک شخصیت اپناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ گھر میں سب سے لمبی نماز پڑھیں گے، وہ گھر میں ساری صفائی بھی کریں گے، بڑا اچھا جلباب بھی پہنیں گے، سب کچھ. اور یہ ایسا ہے جیسا کوئی جاسوس ہو. جاسوس کی نماز سب سے لمبی رہے گی، ہے نا؟ حضور نے کیا فرمایا کہ منافقین بھی وہ جو نمازوں کو گھسیٹتے ہوئے آتے تھے، چونکہ اپنا حقیقت کو چھپانا ہے. تو یہ بچے ان پہ یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑے نیک ظاہر کرتے ہیں اور ماں باپ کا بڑا فرما بردار ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تاکہ ماں باپ پیسے دیتے رہیں، اسکول کی پیسے، سیل فون کے پیسے، گاڑی کے پیسے، وہ سب دیتے رہیں، اور اندر یہ بحریت پوری چل رہی ہے. تو میں نے کہا میری بیٹی تو ایسے. میں نے کہا یہ سمجھ لاؤ کہ یہ آپ کی بیٹی ہے جو فون پہ اپنے بہنوں سے دوستوں سے بات کر رہی، اور جو لڑکی آپ سے بات کر رہی وہ کوئی اور ہے. یہ صدمہ، یہ بم پھٹنا ہے. ضروری ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جانتے ہیں، یہ غلط ہے. تو یہ میرا رسالہ آپ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ کہ ہم اپنے بچوں کی حقیقت عام طور پر نہیں جانتے. تو اگر یہ ایک مثال ہوتی تو نہیں، یہ تو میرے اس پاس سینکڑوں مثال ہیں اس قسم کی چیزوں کی. تو وہ الحمدللہ میں نے ان کو کہا کہ اپنے شوہر کو ذرا کہیں کہ ان کے شوہر طور سے گرم شخصی ہے. میں نے کہا یہ تو مار دیں گے پھر. اللہ اکبر. یہ بھی ہمارے پاس مثالیں ہیں. ہمارے پاس یہ میں آپ کہتا ہوں مسجد سے نکل کر گاڑی تک جاتے وقت روزانہ ایسے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ بھائی پلیز آپ مجھے 5 منٹ دیجیے، پلیز 5 منٹ دیجیے. بھائی کیا ہوا؟ میرا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں، وہ اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے. اچھا پھر اب کیا کہتا ہے؟ تو میں نے تو اس کو پٹائی کر دی. تو اب کیا ہوا؟ اب تو وہ گھر سے بھاگ کے چلے گئے. مجھ سے اب کیا کریں؟ میں خوب پٹائی کی، کچھ بدلا. کہاں بدلے گا بھائی؟ وہ تو ختم مسئلہ. اب پٹائی سے تو یہ وقت نہیں پٹائی کا. اب اس کا آپ کو سیکھنا پڑے گا. آپ خود دہریت کا کیا جواب دو گے؟ آپ خود سیکھو. آپ صبح شام کمائی میں لگے ہوئے تھے، بچے اس میں چلے گئے. اب ان کو بچانے جیسا جس کا بیٹا اللہ سب کی حفاظت کر فرمائے کینسر میں مبتلا ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ والدین کینسر کی ہر چیز جاننے لگتے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی طرح بن جاتے ہیں. ہر ڈاکٹر کے پاس جا کر پوری تفصیلات پڑھتے. ہمارے یہاں ایسا معاشرہ ہے، معلوم نہیں یہاں کیا ہے، کہ بچہ اگر کسی چیز میں بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس اسپیشلٹی کے ہر ڈاکٹر کے پاس جا کر پوری تفصیلات لیں گے اور پڑھیں گے کہ وہ خود ماہر بن جاتے ہیں. تو یہ زمانہ اب آیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ انتظار نہ کریں کہ اس میں ملوث ہوں. اس میں ملوث ہونے سے پہلے ہم احتیاطی تدبیریں اختیار کریں. تو ماشاءاللہ وہ ماں چونکہ پڑھی لکھی تھی، دین بھی دنیا بھی، تو میں نے ان کو کچھ چیزیں بتائی تعلیم کرنے کے لیے. میں نے جو آپ کو جو بتایا ہے نا ڈیوائن ریالٹی انگریزی کی ایک اچھی کتاب ہے. کچھ علماء شاید اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر لے تو اچھا ہے. تو اس زمانے کے کچھ ساتھیوں نے لکھی ہے. ایک کانورٹ نے، انگلینڈ کا ایک کانورٹ، حمزہ سورس، یہ کانورٹ ہے، گریک کانورٹ، اس نے یہ کتاب لکھی ہے دی ڈیوائن ریالٹی، جو نئے جدید
نہیں جدید تو نہیں کہوں گا، پرانے اشکالات جو جدید طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں اس کا جو ہے جوابات، ڈیوائن ریالٹی، اس کی پی ڈی ایف آپ کو ملے گی، جو انگریزی بولنے پڑھنے والے لوگ ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ابتدا ہے. میں نے کہا آپ گھر میں اس کی تعلیم کریں، پڑھیں اور بچی کو بھی پڑھائیں اور ساتھ ڈسکس کریں، چونکہ آپ پڑھے لکھے ہوں. یہ ایک متن ہے، متن کے ساتھ پھر آپ جو شرح کرنا ہے کرتے رہیں، اور پھر اپنے اعمال کے اذکار بھی میں کچھ دیا ہوں تو وہ اذکار بھی کریں. تو یہ ذکر پہ ایک بات آئی ہے کہ یہ جو فتنہ آ رہا ہے یہ یاد رکھیں، یہ صرف محض علم سے اس کو آپ رد نہیں کر سکیں گے. اس کے ساتھ ذکر اور تزکیہ بہت ضروری ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے. یہ آیا کیوں، یہ مسئلے ہو رہے کیوں، یہ سارے مسائل جو بچے اسلام چھوڑ رہے ہیں. ایک اسٹڈی کے حساب سے امریکہ میں 24%، یعنی سمجھ لیجئے ربع مسلمان جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں آج مرتد ہو چکے ہیں. کتنے؟ 24%، یعنی ربع، 25% کہہ لیں. تو جو فتنہ وہاں ہے وہ یہاں آ رہا ہے. یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ دجال کا زمانہ آ چکا ہے، دجالی فتنوں کا زمانہ. تو دجال ایک سیکنڈ میں تو پوروں کو اپنے معتقد نہیں کرے گا. لوگ اتنے کھوکھلے ہو جائیں گے کہ وہ 40 دن میں سب کو نمٹ لے گا الا ماشاء اللہ. تو یہ کھوکھلے ہونے کا اب زمانہ آ رہا ہے کہ یہ فتنے جو میں نے بتایا تھا کہ حضور نے جو فرمایا دل پہ آ رہے ہیں، کہ ان فتنوں کے ذریعے سے انسانوں کے اندر سے ایمانیات، روحانیت نکالی جا رہی ہے. لہٰذا ہمارے وہاں بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ ہر گھر میں ذکر کی محفل ہو. یعنی سونے سے پہلے بچوں کو جمع کریں اور ایک تسبیح، کچھ بھی، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح استغفار، ایک تسبیح درود شریف، بلند آواز سے ذکر کریں. چونکہ نوجوان لڑکے جو وہ تو سو جائیں گے اگر ہم ذکر قلبی کریں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو لیکن ذکر جہری کریں. اور اس سے میرے استاد جو کہ نقشبندی ہیں، میں نے کہا حضرت ہمارے یہاں آپ ذکر جہری کی اجازت دیں. تو میں نے کہا حضرت امریکہ کا شیطان بڑا ہے تو ہماری آواز بھی بلند آواز سے چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے نا اذان جس طریقے سے جہاں تک آواز اذان کی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے. تو حقیقتاً میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میوزک اور یہ دوسری چیز آ گئی. بچوں کو ذکر میں لگائیں اجتماعی طور پر، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک. گھر میں ہر والد اپنے گھر والی کے ساتھ کھانے کے فارغ ہونے کے بعد بیٹھیں. جس طریقے سے گھر کی تعلیم کے بارے میں اہمیت دی جاتی ہے، اس طریقے سے گھر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام ضروری ہے. جب ذکر کی کثرت ہوگی، قرآن کی تلاوت ذکر، تو اندر دل میں ایمانی نور ہوگا، تو پھر وہ شیطان حملہ کرنے میں تھوڑا سا ڈرے گا. بیسکلی ذکر کی کیفیت یہ کیا ہے؟ الارم سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اگر سب سے پہلی چیز قرآن میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان خاسرون. شیطان نے ان پہ غلبہ کر لیا اور پھر ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. تو چور جیسا آتا ہے بڑے میوزیم میں یا بینک میں چوری کرنے کے لیے، سب سے پہلی چیز الارم سسٹم کو بند کرے گا، پھر اس کے بعد اپنی چوری کرے گا. تو شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس ذکر سے غافل کرے، اور خاص طور پر بچوں کو غفلت میں کہ والد تو ماشاءاللہ تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن بچوں کے اندر ذکر نہیں ہے، اعمال نہیں ہے، نماز باجماعت کی اہمیت نہیں ہے. تو وہ چیزیں جب بچوں کے اندر سے ذکر نکل جائے گا تو پھر شیطان اندر آ کر وسوسے ڈالنا اس کے لیے تو 1 منٹ کا کام ہے. بس فون پکڑ لو، ایک ہی یوٹیوب آپ نشید سن رہے ہیں، فلاں نشید، پھر نیکسٹ آئے گا کچھ، وہ سن لیا خلاص اسے متاثر ہو جائیں گے. تو اب میں انشاءاللہ بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نمبر 1 یہ چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کی ہم ہر ایک اپنی حفاظت کریں. اور حفاظت کرنے کی تدبیروں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں کیا چیزیں داخل ہو رہی اس کو دیکھیں. جس طریقے سے کوئی بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ کوئی بچہ کوئی گینگسٹر کو باہر سے پکڑ کر گھر میں کہتے ہیں بابا ان کو بھی کھلائیں گے، چلو ساتھ بیٹھیں گے، رات میں اپنے کمرے میں یہ میرے ساتھ سوئے گا، کوئی نہیں اجازت دے گا. تو ہم سیل فون کے ساتھ بچوں کو سونے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ سیل فون 8 بجے 7 بجے، پہلے تو سب سے پہلی چیز اسمارٹ فون جو ہوتا ہے حتی الامکان اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھیں. سیدھا سادہ فون رکھیں. آپ کو ہوم ورک کی ضرورت ہے، ریسرچ کی ضرورت ہے، آپ ڈیسک ٹاپ یوز کریں، ہے نا، یونیورسٹی میں اسکول میں ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے، دفتر میں جا کر استعمال کریں، لیکن سیل فون نہ دے بچوں کو. ہمارے ہاں مدرسے میں بھی، امریکہ میں بھی، اور ہمارے گھر میں بھی اس پر بہت صبح شام بیان اسی پر ہوتا ہے کہ سب سے بڑا دجال اس زمانے کا فون ہے. اس سے سارے شر کی جڑ یہی ہے، جو کہ ایک بڑا فتنے کے بارے میں نے تو ذکر بھی نہیں کیا، وہ انشاءاللہ اللہ کرے کسی دوسرے موقع پر. لیکن آنکھوں کا زنا، یہ سمجھ لیجئے دہریت کے بعد نمبر 2 کا بڑا فتنہ یہ ہے
ایک ہے انسان کو مرتد بنا دے مکمل طور پر، اور ایک ہے یہ فتنہ. اس فتنہ کے اندر یہ جیسا کووڈ ہے کہ انسان کو اندر اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ پھر کوئی کام کا نہیں رہتا ہے. ہمارے یہاں اور اس ملک کے اندر بھی اور تمام ممالک کے اندر بھی یہ ایک وبا پھیلی ہے. یہ کووڈ کچھ نہیں ہے جتنا یہ گندی تصویروں کو دیکھنے کی جو بیماری پھیل چکی ہے تمام طبقات میں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، عوام میں، علماء میں، خواتین میں، مردوں میں، سب میں. اور انہوں نے یہ جو گوگل سرچ انجن ہوتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ جو کن ملکوں سے زیادہ ان چیزوں کو سرچ کیا جا رہا ہے، تو 10 ملکوں کی لسٹ بنائی جہاں یہ چیزیں سب سے زیادہ سرچ کی جا رہی ہے. اس 10 میں سے 8 مسلمان ممالک تھے. ٹھیک ہے، 8 مسلمان ممالک. تو اس کے اندر کافی بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ کتنا عام ہو چکا ہے. تو اگر اتنا عام ہو چکا ہے تو ہم سمجھ لیجیے ڈیفالٹ یعنی آٹومیٹک یہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے، الا کہ اگر آپ کچھ محنت کر کے بچائیں. جیسا کوئی بھی چیز آپ کہیں باتھ روم یا گھر کچن ہر چیز گندا ہوگا، اگر صفائی نہیں کریں گے آٹومیٹکلی دھول پڑے گی. تو یہ چیز ایسی وبا ہے کہ ہر گھر میں آ چکی ہے، الا کہ آپ نے کچھ بڑی محنت کی اس کو روکنے کے لیے. تو سب سے پہلی چیز ہے اسمارٹ فون. ہم نے حضرت یہ دیکھا، اللہ معاف کرے، کہ بوڑھے لوگ مسجد 2-3 گھنٹے پہلے آ جاتے تھے جمعے کے دن اور تلاوت. ہماری نانی رحمۃ اللہ علیہ کے گود میں پیدا ہوا، انہوں نے میری تربیت کی. میں نے دیکھا ان کا کیسے بوڑھوں کا کیسا بڑھاپا گزرتا ہے. اب شیطان نے بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. اب ان سینئر وہ نوکری ریٹائر ہو گئے، اب سب فونوں پہ بیٹھ گئے. اب بچے جابوں پہ جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اور بوڑھے ان کاموں میں لگے ہوئے. تو میں اب عام طبقے کو کہتا ہوں، جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ان فونوں سے، اپنے بڑوں کی بھی حفاظت آپ کی ذمہ ہے کہ آپ بڑوں کے فون کو کنٹرول کریں اور کون سے انٹرنیٹ آ رہا ہے دیکھیں. حقیقت میں آپ کہہ رہا ہوں، یہ تجربہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز ہر مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی علماء کی ایک محفل میں بھی کہا کہ یہ چیز کسی طبقے کو نہیں چھوڑا ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الزنا، اے اللہ مجھے عورتوں کی فتنہ سے بچائے. تو ایک تابعی نے کہا او مثلک یقول ھذا، کہ آپ جیسی شخصیت یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی عمر 70-80 سال کی، اور وہ آپ ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے، اور آپ زنا اور عورتوں کی سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. تو سبحان اللہ کیا جواب دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَمَا يُؤَمِّنُنِي وَإِبْلِيسُ حَيٌّ، کون سی چیز مجھے امن دے سکتی ہے جب مجھے پتہ ہے کہ ابلیس زندہ ہے. جب تک ابلیس زندہ ہے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو یہ ہرگز نہ سمجھے کہ نہیں گھر میں سب ٹھیک ہے، اور یا خود اپنے بارے میں بھی یہ نہ سمجھے کہ میں مولانا ہوں یا میں شیخ ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں ٹوپی ہوں، میں تبلیغ میں جاتا ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں حضرت کی مجلس میں آتا ہوں، یہ چیزیں میرے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی قسم کوئی نہیں بچ سکتا سوائے جس کو اللہ بچائے. حضرت نوح علیہ السلام کے جس طریقے سے طوفان آیا، یہ ویسے ہی طوفان ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. وہی شخص جس کو اللہ بچائے. اس زمانے میں جو نوجوان اس زنا، آنکھوں کے زنا سے محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیں، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. چونکہ یہ اتنا عام ہو گیا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے اپنے اسمارٹ فون کو اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک دم سے آپ جا کر گھر میں جا کر نہیں چھینے، پھر بڑی لڑائی ہو جائے گی. ان کو بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا میں آپ کو چاہتا ہوں ہر ہفتہ جو آپ سیل فون نہیں دیں گے نا، سیل فون دے دیں گے آپ کے 100 روپے، آپ کی استطاعت کے اعتبار سے، اپنی استطاعت کے اعتبار سے. آپ کے بھائی 100 روپے یہ تو بہت زیادہ ہے. ارے بھائی جو عذاب سے اپنے آپ بچوں کو بچا رہے ہیں وہ 1000، آپ اگر آپ کی استطاعت تو آپ 1,00,000 روپے ہفتہ دینے کے لیے تیار رہیں گے، جو اس سے جو شر آتا ہے اور شر آ چکا ہے دنیا میں. تو بچوں کو اسمارٹ فون سے، انٹرنیٹ سے جتنا ہو سکے بچائیں. استعمال کرنا ہے بے شک ہوم ورک وغیرہ کے لیے تو ڈیسک ٹاپ پر ایک جگہ آئیں، وہیں جہاں پبلک یعنی آپ کے گھر والی یا آپ یہ پبلک پلیس میں ہو، کچن میں ہو، ایسی جگہ ہو جہاں یہ گھروں میں نہیں ہے تو آفس میں، کہ دوسرے لوگ بھی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تاکہ دیکھتے رہیں کیا استعمال ہو رہا ہے. وہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو ڈیٹا دینا ہی ہے تو پھر سارے اتنے ایپ ہیں آج کل جو کہ سیل فون کو ان گندی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ پیرنٹل ایپس کہتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے بنائے گئے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے. تو اس میں یہ سارے ویب سائٹس، یہ غلط چیزیں سارے بلاک ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ حضرات جو ان چیزوں میں آ گئے ہیں ان سے آپ مشورہ کریں. وہ بہت سارے ایپس ہیں آن لائن، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے اگر دینا ہی دینا ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ
یہ اختیار کریں. پھر سونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جمع کر لیں فونوں کو. رات میں فون کے ساتھ کوئی نہ سوئے, ٹھیک ہے. اور گھر کے اندر عادت آہستہ آہستہ ڈالے فون کے بغیر 1 گھنٹہ گزارنے کی. جیسا ڈنر کا ہم ساتھ کا کھانا کھا رہے ہیں کہ بھائی عشاء مغرب سے عشاء ہم کھانا کھاتے ہیں, تو مغرب سے عشاء ماں باپ مل جل کے بچے کے ساتھ کھا رہے ہیں, تو اس وقت مغرب سے عشاء تک فون کو استعمال نہیں کرے گا. یا دوپہر کا کھانا یا ناشتہ کا کھانا جو بھی ہے, ایک ایسا وقت ہو کہ والد بھی فون پر نہیں ہے, سب چھوڑ دیں. اس سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ دوری پیدا ہوگی. اور یہ جو یہ کیا کہ نشہ ہو گیا جس کے بغیر ہم چل نہیں سک رہے ہیں, وہ انشاءاللہ ٹوٹے گا. اور دوسری چیز کیا تھی, ذکر کی مجلس گھروں میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو علماء اس پر لکھے, جیسے ڈیوائن ریالٹی میں نے آپ کو ایک مثال دی, اس طریقے سے میں نے ان علماء حضرات کو انشاءاللہ میں بھیجتا رہوں گا مختلف چیزیں ہمارے ملک میں. میری رائے کہ جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں وہ امریکہ کے علماء جو انگریزی میں بیانات دیتے ہیں ان کا بیانات سنتے رہیں. تو چونکہ وہ جو بیان ان کا موجودہ فتنہ پر ہوتا ہے, وہ موجودہ فتنہ آپ کے لیے ابھی شاید نہیں آیا ہو, لیکن ان بیانات کو سنتے رہیں گے تو آپ کو وہ بصیرت آئے گی تاکہ آپ اپنے بچوں کو بچا سکے ان فتنوں سے آنے سے پہلے, اور اپنے بچوں کو آپ پہلے سے سمجھا سکتے. اور بلکہ جو نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے, میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اگر آپ انگریزی سمجھتے ہیں تو آپ ان کے بیانات علماء حق بشرطے کہ ہمارے علماء دیوبند مسلک کے بہت ہیں, ان کے بیانات آپ سنیں اور سن کر پھر آپ جذب کریں, سمجھیں, پھر اپنے کلاس والوں کے ساتھ بھی اس کا مذاکرہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کی ان چیزوں کی حفاظت فرمائے. کچھ سوال جواب کرنا ہے؟ کسی کو کوئی سوال کسی کو سوال ہو تو پوچھ لیجیے, دعا کر لیں گے پھر. جی انشاءاللہ I will give it to مولانا. تو چند بیانات جو اس مسئلے پر تھے, خصوصاً یہ زنا کی, آنکھوں کی زنا پر میں نے مفصل 2 گھنٹے کا سیمینار کیا ہے, تو انشاءاللہ وہ آپ کو دے دوں گا, وہ اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی جی. اور کوئی سوال؟ ہاں, وہ ہمارا مسجد کا یوٹیوب چینل ہے, مسجد DS, مسجد دارالسلام DS, دارالسلام کا شارٹ ہینڈ ہے. تو وہاں 2013 سے اب تک ہر بیان جو مائک پہ ہوا ہے وہاں ہے, یعنی ہزاروں بیان ہیں, اور اس میں ورکشاپس ہے, سیمینارز ہے, الحمدللہ سارے انگریزی میں ہیں, اور سارے علماء ہی دیتے ہیں بیان, اور کوئی نہیں وہاں نہیں دیتا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا, خصوصاً جیسا منگل کی تفسیر ہوتی ہے, مثلا بخاری کا درس ہوتا ہے, تو تفسیر بھی اور درس بخاری بھی ہم خاص طور پر اسی نہج پر موجودہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عوام الناس کے لیے ہوتا ہے. تو یہ درسگاہ کی درس نہیں ہے, یہ مسجد میں ہوتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ منگل کی تفسیر میں تقریباً امریکہ میں بڑی بات ہے, تقریباً 150 لوگ آتے ہیں, نوجوان, سب کالج کے لڑکے ہیں. منگل کی تفسیر ہوتی ہے دور 1 گھنٹے سے. عجیب ہے, ابھی یاد آئی کارگزاری, ایک لڑکا مجھ سے آ کر ایک دن ملا ہے جب بارش تھی, برف پڑ رہا تھا, اس کے باوجود بھی وہ آیا تھا. مجھے نہیں, وہ ملتے نہیں ہیں, وہ بیان سن کے عشاء کے بعد چلے جاتے ہیں. تو اس نے آ کر سلام کیا, تو اس نے کہا آج لوگ کم ہیں تو میں نے آپ سے سلام کرنا چاہ رہا تھا, میں اپنا تعارف کرانا چاہ رہا ہوں. تو اس نے تعارف کرایا, سبحان اللہ وہ ہندو تھا, 1.5 سال ہندو ہوتے ہوئے وہ تفسیر میں آیا, اور پھر وہ اسلام قبول کیا, اور اس کے ساتھ پھر اس نے اور 2 کو لے کر آیا. تو یہ بھی عجیب چیز ہے کہ سبحان اللہ جب آپ حق بات کریں گے, چونکہ یہ ہندو کرسچن یہودی سب پریشان ہیں, سب پریشان ہیں. جتنے چرچز ہمارے پاس 6,500 چرچز سیل پہ ہیں, ابھی 6,500 چرچ سیل پہ ہیں. یہودی بھی پریشان, کرسچن بھی پریشان, سب پریشان کہ بھائی یہ ہندو کو بھی آپ پکڑ لیں کہیں بھی, وہ اس کے بھی نوجوان تو سب گئے ہیں. وہ ماں باپ کو تو کوئی نہیں مانتا ہے, خدا کو یا جو بھی کہتے ہیں کوئی نہیں مانتا ہے, سب یہ نئی دجالی کیا کہتے ہیں اس کو, دین کو پکڑ رہے ہیں. تو بہرحال مسجد DS کے یوٹیوب چینل پہ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ انگریزی میں آپ کو بہت سارے بیانات انشاءاللہ مفید رہیں گے. آپ حضرات سے بھی خاص طور پر اس مجمع سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مدرسے کی بھی اور ہمارے مدرسے کی, مسجد کی اور ساتھیوں کی پوری حفاظت کرے. اور جو ہے چونکہ ہمارا کام بھی ایسا ہے کہ بالکل محاذ پہ کھڑے ہیں اور وہاں کام کر رہے ہیں, تو آپ حضرات, میرا مقصد ہندوستان کا سفر, یہ پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں, خاص طور پر بڑوں کی دعائیں لینے کے لیے آیا تھا, اور اب انشاءاللہ کل صبح کی فلائٹ ہے. تو اسی نیت سے مدارس کا دورہ ہوا اور علماء سے ملنے کا موقع ملا. تو آپ حضرات کی دعائیں, ہم انشاءاللہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ حضرات بھی دعائیں دیتے جائیں, یہاں سے بھیجتے جائیں, اور انشاءاللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے اگر آپ کو فائدہ ملے گا تو بہت اچھا, آپ پھر اس کو پھیلائیں اور اس کو اپنی زبان میں یا جس طریقے سے بھی ہے یہاں آگے بھی انشاءاللہ کام کرتے جائیے. جی السلام.
جی 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 بالکل ماشاء اللہ، بات بالکل صحیح ہے. میں علماء حضرات سے یہی بات کر رہا تھا. کیا نام ہے کمیٹی کا؟ اسی سے اسی مسجد میں تو بتائیں دیں نا تو ان کو پتہ ہو جائے گا. اچھا تو مولانا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کمیٹی انہوں نے بنائی ہے اور انشاءاللہ عن قریب اس کا اعلان ہوگا. اور ہم جو ہے دیکھیے میں آپ کو بات کہتا ہوں، اس میں صرف علماء، جیسے پھر شروع میں نے بات کی، علماء کا کام صرف نہیں ہے. ہمارے پاس ہم علماء کو ایسے تیار کریں اس کام کے لیے. جیسے اب ہمارے یہاں کئی علماء اب سائیکالوجی میں، خود ڈگری میری سائیکالوجی میں ہے، دوسرے علماء نے بھی اب ماسٹر سائیکالوجی میں، تھیراپی میں، کئی علماء اب کر رہے ہیں. ہمارا مدرسہ ہے، مدرسے کے لیے اب ہم فل ٹائم تھراپسٹ کو ہائر کر رہے ہیں، فل ٹائم تھراپسٹ. چونکہ ہمارے یہاں 400 لڑکے پڑھتے ہیں لیکن مسائل ہے. اور میرے پاس شروع میں جب مدرسہ چھوٹا تھا تو میں مسائل حل کے لیے بیٹھ جاتا تھا. اب وقت نہیں ہے چونکہ امت کے مسائل بھی اتنے سارے ہیں. تو اب کیا، اب مدرسہ کے نہیں، اب ہم نے پیسے تو لگیں گے، ظاہر بات، تھراپسٹ ایسے تو مفت میں تو نہیں آئے گا، بھاری رقم کے ساتھ آئے گا جو کہ کالج پڑھا ہوا ماسٹرز ہو کلینکل سائیکالوجی میں، تھراپی میں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی اہمیت ہے، اور ہم پبلک کے پاس جائیں گے کہ بھائی اس کا خرچہ $60,000 ہے مہینے کے، سال کے مثلا. بھائی آپ لوگ چندہ دو، چندہ دیں گے تو ہم آدمی کو لے کر آئیں گے اور یہ کام ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو معاشرے میں جو ضروریات ہے آپ چاہ رہے ہیں علماء سے ہو، اس کے لیے باقاعدہ نان علماء بھی بہت ذمہ دار ہیں. اس کے لیے کیا ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے اسباب میسر کریں. جیسے ایک جید نوجوان عالم ہے جو پڑھا لکھا ہو، باہر بھی دیکھ کر آئے ہو، آپ ان کو کہیں بھائی لسن، مکتب ہو یہ جو آپ 8 گھنٹے نوجوانوں کے مسائل کے لیے دیں، ہم اس کی تنخواہ دیتے ہیں. بس آپ دوسری ذمہ داریاں چھوڑ دیں، آپ یہاں بیٹھے. لٹرلی کام تو اتنا سارا ہے، اتنا سارا کام ہے سبحان اللہ، کہ آپ کو تو 100 لوگ بھی کافی نہیں ہے. چونکہ ہر گھر میں آگ لگی ہے اور ماں باپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو حل کرے. الحمدللہ دین میں ہر چیز کا جواب ہے اللہ کے فضل سے. ایسا کوئی کبھی کیس نہیں آیا کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ کے کیا ہے. الحمدللہ کتنا بھی خطرناک قسم کا کیس ہے، الحمدللہ بڑوں کی کتابوں میں، اللہ اور قرآن اور سنت میں اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو حل ملے گا ماشاءاللہ. مایوسی کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سیریسلی مایوس تو کبھی ہمیں ہونا نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے لوگ کو فری کریں دوسری چیزوں سے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بزنس والے طبقہ بھی یہاں بیٹھا ہے پرابیبلی، آپ لوگ بھی مل کر کریں کہ بھائی ہم یہ فلاں عالم بہت قابل ہے، چلو ہم ان کو سائیکالوجی یا ماسٹرز کلینکل تھراپی میں ان کے پیسے دے کر ان کو پڑھوا دیں. اور پھر ہم ایک ایسی تنظیم بنائیں، یا تنظیم بھی نہ ہو، ایک آدمی بھی کر سکتا ہے بھائی، لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ کی تنخواہ ہمارے بزنس سے آئے گی اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اتنے گھنٹے روزانہ کمیونٹی کو دیں بس. تو یہ سارا کام کے لیے آپ پورے لوگ کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کی زبان سے بڑی اچھی بات آپ نے کہی، تو اللہ کرے آپ اس کے لیے قبول ہو جائیں کہ آپ اس کی فکر کریں. اس میں 10 لوگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک شخص 1-2 مل کے بھی یہ کام آرام سے کر سکتے ہیں. علماء سے مل جائیں، کہیں کہ بھائی ہمیں ایک ایسا شخص دے دیں جو اس میں آگے بڑھ سکتا ہے، اور ان کو اکوپ کر دیں. چونکہ ماڈرن چیزوں میں یہ جو فتنے ہیں، جس کو میں نے بہت ہی سرسری طور پر ذکر کیا ہے، جو عالم کاؤنسلنگ کر رہا ہے وہ جاننا، اس کو اس جانکاری ضروری ہے. چونکہ جو کالج کا طبقہ ہے وہ اس سے متاثر ہو کر آ رہا ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ظاہر بات ان چیزوں میں مہارت رکھنا ضروری ہے. تو ہم انشاءاللہ we're ready to work. جو علماء اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ جو کچھ ہماری طرف سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. بس آپ اس چیز پہ محنت کریں انشاءاللہ. چونکہ علماء کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر ان کے بیوی بھی بچے بھی ہوتے ہیں، تنخواہ بھی اتنی کم ہوتی ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے 2 گھنٹے سمجھ رہے آپ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی اور کوئی؟ جی جی ہاں بہت سارا ہے. ابھی میں مولانا حذیفہ کے پاس تھا، ادھر عقل کنواں سے آ رہا ہوں، تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت کچھ جمع کیا ہے مواد، اور اردو میں، عربی میں، ان کا یہ تخصص ہے. تو فلسفہ ماڈرنزم پر ان کے تو ماشاءاللہ خاص تخصص ہے. تو مولانا حذیفہ سے آپ رابطہ کر لیں، وہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ چیزیں. ٹھیک ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت السلام ولك السلام والبركه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نور قلوبنا بعلمك. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا لطاعتك ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.